آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے۔ وہ سوچتی پتہ نہیں بعض عورتیں سب کچھ پا کر بھی بے چین کیوں رہتی ہیں۔ ناشکری تھوڑ دلی سی انہیں بے چین رکھتی ہے، قناعت ان میں نہیں ہوتی۔ ایسی ہی عورتوں سے انیسہ بیگم بھی تھیں۔ تاجور سوچتی میں نے سردار علی احمد خان گرچانی کے چھن جانے پر زیادہ نہ کم واویلا نہ مچایا تھا۔ شادی کے 13 برس بعد تک جب تاجور ماں نہ بن سکیں تو وہ خود انیسہ بیگم کو بیاہ کر لائی تھیں۔ لغاری خاندان کی انیسہ اپنے حسن میں یکتا تھیں۔ نئی نکور لڑکی انیسہ نے سردار علی احمد کو اپنے حسن و جوانی کے حصار میں ایسا مقید کیا کہ انہیں تاجور سے کیے عہد یاد نہ رہے کہ دوسری شادی کے باوجود وہ تاجور کے حقوق پورے کریں گے۔ وہ تو انیسہ بیگم کے حسن کے دریا میں ایسے ڈوبے کہ مدتیں لگ گئیں ابھرتے ابھرتے۔ وہ تو ہفتوں تاجور کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے۔ تاجور پھر بھی صبر کے گھونٹ بھر کر شوہر کے لیے دعائیں کرتی۔ ایک حویلی میں رہتے ہوئے وہ شوہر سے بات کرنے کے لیے ترستی تھیں، اور جب 1.5 سال بعد ستارہ کی کلکاریاں حویلی میں گونج اٹھیں تو کتنی بار ہی ان کا دل چاہا وہ ستارہ کو سینے سے لگائیں، مگر انیسہ بیگم کے خوف سے انہوں نے اپنی خواہش کو کچل ڈالا۔ اور پھر جب ستارہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تو ایک روز خود ہی سونے کی پازیبیں چھنکاتی ہوئی ان کے کمرے میں چلی آئی، اور انیسہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ ستارہ کی آیا پر برس پڑیں۔ پھر بھی بہت احتیاط کے باوجود بھی ستارہ ان کے کمرے میں آ جاتی تو وہ اسے باہوں میں سمیٹ کر اپنی بانجھ ممتا کو سکون پہنچا لیتی۔ پھر ستارہ بڑی ہوتی گئی، بولنے لگی، مگر سمجھنے کے لیے عمر چاہیے تھی۔ ستارہ ابھی 2.5 برس کی تھی کہ زارا آ گئی، اور جب وہ 4 برس کی تھی تو زویا کا اضافہ ہوا۔ انہی دنوں وہ بورڈنگ ہاؤس پہنچا دی گئی، اور تاجور جانتی تھیں کہ یہ صرف ستارہ کو ان سے دور کر کے پڑھائی کا بہانہ گھڑا گیا ہے۔ پھر دن گزرتے رہے۔ ستارہ چھٹیوں میں گرچانی ہاؤس آتی تو تاج ماں کے پاس ہی گھسی رہتی۔ انیسہ بیگم اس پر کنٹرول ہی نہ کر سکی تھی۔ تاج ماں نہ جانے کیوں اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ ان کا پیار کرنا، سنہرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنا ستارہ کو بہت بھاتا تھا۔ اور پھر جب وہ 7ویں کا امتحان دے کر آئی تو وہ اداس آنکھوں، خاموش ہونٹوں والی تاج ماں اسے نظر نہ آئیں۔ وہ سارے گھر میں تاج ماں پکارتی پھرتی رہی۔ تب آیا نے چپکے سے اسے بتایا، تمہاری تاج ماں مر گئی ہے تارا۔ کس نے مارا ہے انہیں؟ بے ساختہ ہی اس نے پوچھا، اور اس کا سوال آیا کے پاس نہ تھا۔ مجھے پتہ ہے، ماں نے میری تاج ماں کو مارا ہے۔ یہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی، اور یہ بات اس 13 سالہ ستارہ کے ذہن میں ایسی بیٹھی کہ نکل ہی نہ سکی۔ ہائے تاج ماں، تم کیوں مر گئیں؟ میں نے تو بڑے خواب دیکھے تھے، میں بڑی ہو جاتی، جاب کرتی، اور پھر تم کو یہاں سے لے جاتی، ہم اکٹھے رہتے، مگر تم مر گئیں، مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ وہ پہرو تاج ماں سے تصور میں باتیں کرتی رہتی۔ اسے تاج ماں کی موت کا بہت دکھ تھا، اس لیے وہ انیسہ بیگم سے دور ہوتی گئی، بلکہ وہ گرچانی ہاؤس کے ہر فرد سے دور ہوتی گئی۔ اسے اپنے بھائی بہنوں سے بھی بہت چڑ ہو گئی تھی۔ بس جہاں زیب تھا جس سے وہ بات کر لیتی، زیبو اسے پیارا بھی لگتا تھا۔ شاید اکلوتا بھائی تھا، اس لیے بھی زارا اور زویا سے اس کی کبھی نہ بنی تھی کہ وہ بھی ماں کی طرح تاج ماں سے نفرت کرتی تھی، اور جو تاج ماں سے نفرت کرتا تھا اس کا ستارہ کے دل میں کوئی مقام نہ تھا۔ یوں بھی بہنیں اس سے دور دور ہی رہتی تھیں۔ پچھلے ماہ ہی
وہ کنیٹ کالج سے BA کا امتحان دے کر گرچانی ہاؤس آئی تھی، رزلٹ کی منتظر تھی، اور جرنلزم میں MA کرنا اس کا خواب تھا، مگر لگتا تھا اب تو سارے خواب ہی جل گئے ہوں۔ علی احمد خان گرچانی کے شک کی آگ نے خوابوں کے سارے ہی کھیت جلا ڈالے تھے۔ وہ ایسی ٹوٹی تھی کہ دور تک بکھر گئی تھی، کوئی بھی اسے سمیٹ نہ سکتا تھا۔ یہ حساس لوگوں کا المیہ ہے، ٹوٹتے ہیں تو جڑ نہیں سکتے، کانچ کے بلورے گلاس ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ بھی بکھر بکھر گئی تھی۔ ہائے ربا، یوں بھی ہونا تھا۔ وہ محبت کرنے والے ابھی مجھ پر شک کریں، رہ رہ کر اس کے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا میں اتنی بے اعتبار ہوں؟ کیا ابی کے دل میں میرے لیے اتنی ہی بے اعتباری ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو بے اعتبار کہلوائی جا سکوں؟ تارا اٹھو، کھانا کھا لو۔ انیسہ بیگم اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماں۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں فکر و اضطراب کے سائے لہرا رہے تھے۔ تم نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا؟ بہت کچھ کھایا ہے، وہ بولی۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ غم، غصہ، خون کے گھونٹ پیے ہیں میں نے۔ اپنی بے تحاشا اداس مگر لہو رنگ آنکھیں اس نے ماں کے چہرے پر ٹکا دیں۔ دیکھ تارا بیٹا، تیرے ابی تیرے دشمن نہیں تو سجن بھی نہیں ہیں۔ پاگل ہوئی ہو ماں؟ کاش جب ابی نے مجھ پر شک کیا تھا تو میں پاگل ہو جاتی، ہوش سے بے گانہ ہو جاتی۔ کاش میں کچھ نہیں سمجھتی، کاش نہ جانتی اور نہ سنتی۔ ابی نے تو کوئی لحاظ کیے بغیر میری روح کو چھلنی کر دیا ہے۔ وہ غصے میں بول گئے تھے۔ تم انہیں بہت پیاری ہو، انیسہ بیگم نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے پیار سے کہا۔ پیاری۔ ستارہ کے لبوں پر زہر خون پھیل گیا تھا۔ ماں، مجھے پتا ہے جتنی میں پیاری ہوں۔ دھجیاں بکھیر دی ہیں ابی نے میری۔ مجھ سے اور بات نہ کریں۔ تم کیوں تنگ کرتی ہو انہیں؟ آپ کیوں تنگ ہوتی ہیں؟ جوان اولاد ان من ہو تو کیا والدین پریشان نہیں ہوتے؟ آخر کیا کمی ہے تمہاری زندگی میں؟ قدرت نے سب کچھ تو دے رکھا ہے۔ مجھے سب کچھ نہیں، کچھ چاہیے، اور اپنی مرضی سے۔ اور ماں، آپ نہیں جان سکتی کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے۔ میں جو کمی محسوس کرتی ہوں آپ کو پتہ نہیں۔ مجھے بتاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ بس ماں، میں سمجھتی ہوں جیسے میں اس گھر میں، اس ماحول میں مس فٹ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یہاں میرا دل گھبراتا ہے، جی چاہتا ہے مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہوں جس کا آنگن اور دیواریں کچی ہوں، دیواروں پر توریوں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہوں، گھر کے سامنے میٹھے پانی کی ندی بہہ رہی ہو، اور تو ناشکری ہے خدا کی۔ یہ ناشکرا پن نہیں ہے ماں، یہ میری خواہش ہے۔ مجھے خوف آتا ہے بے تحاشا ڈیکوریٹڈ گھروں سے۔ اونچی اونچی دیواریں مجھے خود پر آتی محسوس ہوتی ہیں۔ بس آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ نہایت ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی؟ انہوں نے پوچھا۔ شاید یہی بات ہے۔ تو پھر علی چاہتے ہیں کہ شادی کر دی جائے تمہاری، انیسہ بیگم نے بتایا۔ یہ ممکن نہیں، وہ تڑکی۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ایک قفس سے دوسرے قفس میں چلی جاؤں؟ اعجاز بلوچ تمہیں خوش رکھے گا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں اعجاز سے۔ شادی تو تمہاری ہونی ہے۔ نہیں کرنی میں نے شادی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ ماں، کہہ جو دیا، مجھے تنہا رہنے دیں۔ زندگی ایسے گزرتی ہے بھلا؟ میں گزار لوں گی۔ میں تنہا رہنے کی عادی ہوں۔ وحشت ہوتی ہے مجھے شور سے، کسی کی قربت سے۔ مجھے زندہ رہنے دیں۔
کیوں اتنی بیزار ہے تو اس دنیا سے؟ انیسہ بیگم جاننا چاہتی تھی۔ یہ آپ اب پوچھ رہی ہیں؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ نئی بات تو نہیں ہے، میں تو شروع ہی سے تنہا رہنے کی عادی ہوں۔ آپ کے فرائض میں تو صرف مجھے پیدا کرنا شامل تھا، اور پھر تنہائی کی دلدل میں پھینک دیا۔ معلوم نہیں تو کیوں غلط مفروضے گھڑتی ہے؟ تجھے احساس نہیں کہ ہم کس قدر چاہتے ہیں تجھے؟ تبھی خود سے دور کر دیا تھا۔ مجبوری تھی بیٹا۔ کیسی مجبوری؟ میں چاہتی تھی تم کانوینٹ میں پڑھو، فر انگریزی بولو، جو میرے خواب تھے وہ تم پورے کرو۔ آپ نے اپنے خوابوں کی بھیٹ مجھے چڑھا دیا۔ کون سا انصاف ہے یہ؟ اصل میں آپ نے مجھے تاج ماں سے دور کیا تھا۔ پتہ نہیں تم ہر بات کا الٹ مطلب کیوں لیتی ہو؟ انیسہ بیگم بلبلا کر بولی۔ میں جو چاہتی تھی تم وہ نہیں ہو۔ ماں، شاید آپ کو علم نہیں، آگہی کس قدر بڑا عذاب ہے۔ مجھے علم ہے جو آپ چاہتی تھیں۔ میں رضیہ آپا کو بلواتی ہوں، آئیں اور اپنی امانت سنبھالیں۔ بالکل نہیں ماں، میں شادی نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں کروں گی اعجاز سے۔ کیا تمہارے ابی کا شک درست ہے؟ ماں آپ بھی؟ ستارہ نے ہونٹ کچلے۔ یہ بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ سنیں ماں، ستارہ نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ کہ نہ اعجاز بلوچ نہ کوئی اور۔ ہاں ماں، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی۔ میری جو عادات ہیں وہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پاتے تو کوئی اور کہاں برداشت کرے گا؟ اس سے پہلے کہ میں طلاق کا کلنک لے کر واپس آ جاؤں، بہتر ہے کہ کہیں جاؤں ہی نہیں۔ کہ میں نے اپنی عادات نہیں بدلنی، میرا انداز نہیں بدلے گا۔ انیسہ بیگم ہونٹ کچلنے لگیں۔ ہمیشہ ہی اس کے پاس بیٹھ کر انہیں سوائے دکھ کے اور کچھ نہ ملا تھا۔ کیسے کیسے لفظوں کے نشتر وہ چبوتی تھی کہ دکھ ان کی رگ رگ کو کاٹتا۔ لفظ زہریلے تیروں کی طرح سیدھے دل کی سرزمین میں کھپ جاتے۔ وہ گھٹ کر رہ جاتی اور تاجور کو دل ہی دل میں کوستی، جس نے ان کی ہیرے جیسی بیٹی کو اس قدر خودسر اور ضدی بنایا تھا۔ اچھا اٹھو، کھانا تو کھا لو۔ کہاں نہ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اسی ہٹ درمی سے بولی۔ انیسہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہیں اور پھر اسے اپنی بات پر اڑے دیکھ کر خوابگاہ سے نکل گئیں۔ اور پھر تہمینہ کو انہوں نے بھیجا تھا، جس کی بہت زیادہ منت سماجت سے وہ میز پر تو نہ آئی، البتہ اپنے کمرے میں ہی کھانا کھانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اور یہ بھی بہت تھا، ورنہ 3 وقت سے تو وہ بھوک ہڑتال کیے بیٹھی تھی۔ تہمینہ وجہ پوچھ رہی تھی، مگر وہ موڈ نہیں ہے کا بہانہ کر کے ٹال گئی۔ بھلا کوئی اپنے زخم خود بھی دکھاتا ہے؟ اپنی جان پر پڑنے والے کوڑے وہ کیسے تہمینہ کو دکھاتی؟ اور تہمینہ بھی اس کی عادتوں سے واقف تھی، اسی لیے زیادہ مجبور نہ کیا۔ اور پھر تہمینہ کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ باہر لاؤنج میں کوئی بھی نہ تھا اور وہ چپکے سے فون اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلدی جلدی اس نے نمبر ڈائل کیے تھے۔ سلسلہ ملنے پر بولی، اعجاز بلوچ بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ہنکارا بھرا گیا۔ میں ستارہ بات کر رہی ہوں۔ اوہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور تمی کیسی ہے؟ خوش تو ہے نا؟ اپنے مزاج بتاؤں یا تمی کی خوشی؟ اداسی؟ چلیں اپنے مزاج بتا دیں۔ اعجاز بلوچ، سنا ہے کہ ہم بچپن سے ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ بالکل، مگر اعجاز، آپ کے نام نے کبھی میرے قلب و ذہن میں ہلچل نہیں مچائی۔ کبھی بھی آپ کے نام سے میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں اترا۔ میں سمجھا نہیں
آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صرف اتنا کہ آپ مجھ سے شادی سے انکار کر دیں۔ وجہ؟ وہ حیران تھا۔ وجہ یہ کہ میں دلی اور ذہنی طور پر آپ سے کبھی ایڈجسٹ نہیں کر سکوں گی اور زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کیا آپ کسی اور کو؟ ارے نہیں اعجاز بلوچ، دوست کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، میں کسی کو چاہ ہی نہیں سکتی، میرے اندر یہ حس ہی نہیں ہے، میں تا حیات آپ کی ممنون رہوں گی۔ اعجاز، اگر آپ انکار کر دیں تو مجھے یہ احساس خوشی دے گا کہ اس دنیا میں کوئی تو ہے جسے میری خوشی کا احساس ہے۔ پلیز اعجاز، انکار نہ کریں۔ اپنی عادت کے خلاف وہ انتہائی ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ اگر میں انکار نہ کروں تو شاید مجھے آپ پھر بھی نہ پا سکیں۔ ستارہ، مجھے مشکل میں نہ ڈالو، یہ مشکل ہے۔ آپ کو علم نہیں ستارہ کہ میرے انکار پر کیسا طوفان آئے گا۔ کوئی طوفان وفان نہیں آتا، 2-4 روز میں سب نارمل ہو جائیں گے۔ بے جی، اگر کہہ دیں گی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشیں گی تو بھئی نہیں کہیں گی، آپ بس انکار کر دیں، مجھے انکار کی وجہ بتا دیں۔ یقین کریں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور راستہ بدل لوں گا، ہر دیوار سے ٹکرا جاؤں گا، وعدہ۔ آپ کسی سے نہیں کہیں گے؟ یہ مرد کا وعدہ ہے ستارہ۔ آواز نہایت مضبوط تھی۔ تو سنیں اعجاز بلوچ، مجھے پتہ ہے جسے میں چاہتی ہوں اسے بھی نہیں پا سکتی، مگر میں اس سے بھی دھوکہ نہیں کر سکتی۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ جنہیں چاہا جائے ان کے نام نہیں بتائے جاتے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مجھ پر بھی ابھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ میں اسے بے حد و بے حساب چاہتی ہوں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں، وہ چونک کر بولا۔ تو آپ انکار کر دیں گے نا؟ ہاں کر دوں گا، مگر ستارہ کی آواز میں خدشہ تھا۔ بے فکر رہیں، سارے الزام اپنے سر لے لوں گا، اعجاز بلوچ نے نہایت اعتماد سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ ستارہ نے بھی مسکرا کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا اعجاز؟ رضیہ بیگم نے ایک دم ہی پاؤں سکیڑ لیے تھے۔ بس بے جی، میں کسی صورت بھی ستارہ کو نہیں اپنا سکتا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ ہٹ درمی سے بولا، جس فیصلے سے انحراف کر رہے ہو اسے ہوئے پورے 20 سال ہو گئے ہیں۔ ستارہ پیدا ہوئی تھی اور میں نے اسے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔